بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خام ہے جب تک تو ہے او مٹی کہے کہ انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ خام ہے جب تک تو ہے او مٹی کہے کہ انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغے جاویداں پیدا کرے۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال گراں پیدا کرے۔ سوئے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ یہ گھڑی معاشر کی ہے او تو عرصۂ معاشر میں ہے، یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصۂ معاشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بیماروں کو پوچھا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ تم کو آخرت یاد دلائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے یہ قصد فرمایا ہے کہ تم آخرت کو یاد کرو، اور تم اس کی یاد سے بھاگتے اور دنیا کو محبوب سمجھتے ہو۔ ان قریب تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے اور دنیا کے درمیان آڑ ہو جائے گی۔ جس پر تم خوش ہو رہے ہو اس کو تمہارے ہاتھوں سے لے لیا جائے گا۔ ناگواری تمہارے پاس موجود ہوگی اور مسرت کے بدلہ غم چھا جائے گا۔ اے غافل، اے نادان، ہوشیار ہو تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اے اس چیز سے غافل جس کے بغیر چارہ نہیں، تو نے اپنی فکر خواہشات و لذات اور دینار پر دینار جوڑنا ہی قرار دے لیا اور اپنے اعضاء کو لہو لہب میں مشغول کر دیا۔ اگر کوئی یاد دلانے والا تجھ کو آخرت اور موت یاد دلاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا عیش مقدر کر دیا، اور ادھر ادھر اپنا سر مٹکانے لگتا ہے۔ موت کا ڈرانے والا تیرے پاس آیا اور وہ بالوں کی سفیدی ہے جو بڑھاپے میں پیدا ہو کر موت کی اطلاع دیتی ہے، اور تو اس کو یا تو کینچی سے کاٹ دیتا ہے یا خضاب کی سیاہی سے اس کو متغیر کر دیتا ہے۔ جب تیری اجل آ جائے گی اس وقت کیا کرے گا؟ جب تیرے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل میں اپنے ساتھیوں کے آئیں گے تو ان کو تو کس چیز سے واپس کرے گا؟ جب تیرا رزق ختم ہو اور تیری مدت تمام ہو جائے گی تب کون سی چال چلے گا؟ ہوس کو چھوڑ، دنیا کی بنا تو کام پر ہے۔ جب یہاں کام کرے گا تب اجرت پائے گا، اور اگر کام نہ کرے گا تو کچھ بھی نہ ملے گا۔
یہ تو امال کا اور مصیبتوں کا گھر ہے، یہ مشقت کا گھر ہے اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ مومن چونکہ یہاں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے، پس ضرور ہے کہ راحت پائے، لیکن تو نے راحت میں جلدی مچائی کہ دنیا ہی میں آرام کیا، اور توبہ میں ٹال مٹول اور دنوں اور مہینوں اور برسوں آج کل کرتا رہتا ہے، تیری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ان قریب تو پشیمان ہوگا کہ نصیحت کیوں نہ مان لیا، اور متنبع کیوں نہ ہوا، اور سچا کیوں نہ سمجھا۔ تجھ پر افسوس کہ تیری زندگانی کی چھت کا شیطیر ٹوٹ چکا، اور ان قریب گرا چاہتا ہے مگر تجھے ہوش نہیں آتا۔ اے مغرور، تیری زندگی کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں، یہ گھر جس میں تو آباد ہے ویران ہوا چاہتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتا ہے۔ آخرت کا گھر طلب کر اور اس کی طرف اپنا قدم بڑھا۔ کون سا قدم؟ وہ قدم اعمال صالحہ ہیں کہ ان کو آخرت کی طرف چلانا چاہیے۔ اپنا مال اپنے سے پہلے آخرت کی طرف روانہ کر، تاکہ اپنے وہاں پہنچنے کے وقت تو اس کو پائے۔ اے دنیا پر مغرور اور ناچیز کے ساتھ مشغول ہونے والے، اور اے وہ شخص جس نے بی بی کو چھوڑا اور نوکرانی کے ساتھ مشغول ہوا، تجھ پر افسوس۔ آخرت جو بمنزلہ بی بی کے ہے، دنیا کے ساتھ جو بمنزلہ نوکرانی کے ہے، نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ اس سے راضی نہیں ہے بلکہ رقابت کے سبب اس سے متنفر ہے۔ نوکرانی کو اپنے قلب سے باہر نکال، پھر دیکھ کہ آخرت کس طرح آتی اور تیرے قلب کو گھیر دیتی ہے کہ اس کے سوا کسی طرف دل مائل ہی نہ ہوگا۔ پس جب یہ مضمون تیرے لیے کامل ہو جائے گا تو حق تعالیٰ کا قرب تجھ کو ندا دے گا کہ اب ادھر آؤ۔ پس اس وقت آخرت کو چھوڑ اور اس کا طالب ہو کہ قلب کی تندرستی اور باطن کی صفائی وہیں کامل ہو۔ جب تیرا قلب تندرست ہو جائے گا تو حق تعالیٰ اور فرشتے اور صاحبان علم اس کی تندرستی کی شہادت دیں گے، مگر یوں نہیں کہ تو اپنی تندرستی کو خود دعویٰ کرے، بلکہ وہی دعوے دار کھڑا کرے گا جو مدعی بنے گا، اور وہی خود گواہی دے گا۔ پس اس ذات کے لیے اس کی تندرستی کی گواہی دینے کی تجھ کو ضرورت نہ ہوگی۔ پس جب یہ مضمون تیرے لیے پورا ہو جائے گا تو استقامت کی بدولت تو اٹل پہاڑ بن جائے گا، نہ آندھیاں اس کو مٹا سکیں گی اور نہ برچھیاں اس کو توڑ سکیں گی۔ مخلوق کا دیکھنا اور ان سے ملنا جلنا نہ تیرے اندر اثر کر سکے گا، اور نہ تیرے قلب میں خراش ڈال سکے گا، اور نہ تیرے باطن کی صفائی کو گدلا کر سکے گا۔ جو شخص عمل کرتا ہے اور اس سے مقصود مخلوق کی ذات اور ان میں اپنی مقبولیت کو قرار دیتا ہے، اس کو چھوڑ دو کہ وہ آقا سے بھاگا ہوا غلام، حق تعالیٰ کا دشمن اور اس کی نعمتوں کا ناشکر گزار اور معجوب و مردود و ملعون ہے۔ مخلوق تیرے قلب اور خیر اور دین سب کو چھین لے گی اور تجھ کو مشرک بنا دے گی کہ تو ان کو شریک خدا سمجھے گا اور اپنے پروردگار کو بھول جانے والا بن جائے گا۔ وہ تیرے خواہاں اپنے لیے ہیں نہ کہ تیرے لیے، اور حق تعالیٰ تیرا خواہاں تیرے ہی نفع کے لیے ہے نہ کہ اپنے نفع کے لیے۔ بس اسی کا طالب بن جو تیرا خواہاں تیرے لیے ہو، اور اسی میں مشغول ہو جا، کیونکہ اس کے ساتھ مشغول ہونا اس مخلوق میں مشغول ہونے سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہ تیرا خواہاں اپنے نفع کے لیے ہے، اور اگر دوسری چیز جاہ و مال وغیرہ کی طلب کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ بھی اسی سے مانگ نہ کہ اس کی مخلوق سے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو دنیا اس کی مخلوق سے مانگے، اس کی بارگاہ میں اسی کی فریاد
دلا کہ وہی تونگر ہے اور مخلوق ساری کی ساری فقیر ہے، کہ نہ اپنے نفس کے لیے کسی قسم کے نقصان یا نفع کی مالک ہے، نہ دوسروں کے لیے۔ تو اس کی محبت چاہ کہ وہ تجھ کو چاہنے لگے گا۔ ابتدا میں تو طالب ہوگا، اور وہ مطلوب، اور انتہا میں تو مطلوب ہوگا اور وہ مطلوب بھی ہوگا۔ اور وہی طالب بچہ اپنے بچپن میں اپنی ماں کا طالب ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب ماں اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ جب وہ تیری سچی طلب جانچ لے گا تب تیرا طالب بنے گا، اور جب اپنے ساتھ سچی محبت معلوم کر لے گا تب تجھ کو محبوب بنا لے گا، تیرے قلب کی رہبری فرمائے گا اور تجھ کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو فلاح کس طرح پا سکتا ہے، حالانکہ تو نے اپنے قلب کی آنکھوں پر اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنے شیطان کا ہاتھ رکھ چھوڑا ہے۔ ان ہاتھوں کو ہٹا کہ ساری چیزیں اصل حالت پر تجھ کو نظر آ جائیں۔ نفوس کو مجاہدہ میں ڈال کر اور مخالفت کر کر کے علیحدہ کر، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنے شیطان کو الگ کر کہ تجھ کو خدا مل جائے گا۔ ان ہاتھوں کو ہٹا کہ تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان پردے اٹھ جائیں گے۔ بس تو اس سے ماں سوا کو دیکھ لے گا، اپنے آپ کو دیکھ لے گا، دوسروں کو دیکھ لے گا، اپنے عیبوں کو دیکھ لے گا، پس ان سے بچے گا، اور دوسروں کے عیبوں کو دیکھ لے گا، پس ان سے بھاگے گا۔ پھر جب یہ مضمون تیرے لیے پورا ہو جائے گا تو وہ تجھ کو مقرب بنائے گا، اور وہ عطایا بخشے گا جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر خطرہ کے درجہ میں بھی گزری۔ تیرے قلب اور باطن کی سماعت تیز کر دے گا اور بصارت بخشے گا، اور ان کو صحیح کر دے گا کہ غلطی نہ ہونے پائے گی، اور ان کو اپنی کرامت کی خلت بخشے اور پہنائے گا۔ اپنی ولایت تجھ کو نواز کر حاکم قرار دے گا، اور تیری مدد فرما کر تجھ کو سلطان و بادشاہ بنائے گا، اور اپنی ساری مخلوق میں تیری شہرت کرائے گا۔ تجھ کو تیرے قلب کا چوکیدار بنائے گا، اور اس کے فرشتے تیرے خادم بن جائیں گے، اور وہ اپنے انبیاء اور رسول کی روحیں تجھ کو دکھا دے گا۔ پس مخلوق میں سے کوئی چھپی سی چھپی چیز بھی تجھ سے چھپی نہ رہے گی۔ اس مرتبہ کو اس مرتبہ کا طالب و متمنی بن، اس کو اپنا فکر قرار دے، اور دنیا کی طلب میں مشغول ہونا چھوڑ کہ وہ تیرا پیٹ نہ بھر سکے گی، اور نہ خدا کے ماں سوا کوئی چیز تیرا پیٹ بھر سکے۔ بس خدا کے ساتھ مشغول ہو کہ وہ تجھ کو شکم سیر کر دے گا۔ جب وہ تجھ کو مل گیا تو دنیا و آخرت کی تونگری تجھ کو مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی اور ہماری ہدایت کا متولی ہو، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔